دوستان محترم، 17 رمضان المبارک ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج جنگ بدر کی تاریخ کا دن ہے۔ بہت ہی اسلام میں اس تاریخ کی اہمیت ہے اور بہت ہی زیادہ یہ معظم اور برکت والی تاریخ ہے۔ اسی تاریخ میں مسلمانوں نے بہت ظلم و ستم سہنے کے بعد اپنی بچاؤ کا راستہ اختیار کیا۔ جنگ بدر یہ اپنے بچاؤ کی شروعات تھی۔ میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں کتنے دنوں تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برداشت کیا۔ 40 سال کے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تو آپ نے اپنے نبی ہونے کا اظہار کیا، یعنی نبوت کا اعلان کیا، جبکہ ہمارے نبی سب سے پہلے نبی بنے۔ آدم علیہ السلام بھی نہیں بنے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا تھا۔ دنیا میں آئے ہیں سب سے بعد میں۔ 40 سال کی عمر ہو گئی پیارے آقا کی، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ پھر مکہ کے کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کے چاہنے والوں کو بے حساب ستایا۔ اس کے آپ واقعات پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں پر، جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹاتے تھے اور وہ کوئلے ان کی چربی اور ان کے خون سے ٹھنڈے پڑتے تھے۔ اب آپ حساب لگا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے حضور کے ماننے والوں کو جو بھی ایمان لاتا اس کے سر پھوڑ دیتے، ٹانگیں توڑ دیتے، ہاتھ پیر کاٹ دیتے، بے حساب طریقے سے ستاتے رہے۔ ہمارے پیارے آقا پر بھی ظلم و ستم کی حد کر دی۔ پیارے آقا نے فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا۔ 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا اور پھر 53 سال کی عمر تک مکے میں رہے۔ یعنی یہ 13 سال کا جو پیریڈ ہے کافروں نے حد درجہ ستایا حضور کو اور حضور کے ماننے والوں کو۔ تم نے تو تھوڑا سا لاک ڈاؤن دیکھا ہے اور تمہیں کھانے پینے کو بھی ملتا رہا، دکانیں بھی کھلی رہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو 3 سال تک شیب ابو طالب میں دو پہاڑوں کے درمیان آپ کو لوگ کافروں نے بند کر دیا تھا اور پابندی تھی کہ کوئی بھی نہ ان کو بیچ سکتا ہے نہ ان سے کوئی لے سکتا ہے۔ پتوں کی، جنگلوں کے پتے، درختوں کی ٹہنیاں کھا کھا کر 3 سال تک گزارے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ایک صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ حال تھا کہ بچے روتے تھے تو باہر آواز آتی تھی۔ سوکھا ہوا چمڑا کوٹ کر پانی میں بھگو کر وہ کھایا۔ کیسے کیسے حالات گزرے۔ 3 سال تک ہمارے حضور کو اور حضور کے چاہنے والوں کو یہ کافر بند کیے رہے۔ ہر طرح کا ظلم و ستم حضور نے سہا۔ جب ظلم و ستم سہتے سہتے 13 سال ہو گئے، اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو کعبے کی طرف حضور نے منہ کر کے کہا، اے کعبہ تو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے، اے مکہ تو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اگر یہاں تیرے رہنے والے مجھے چین سے بیٹھنے دیتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہیں جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، مگر جس کی عادت ستانے کی ہوتی ہے، ظلم کی عادت آدمی کی ختم نہیں ہوتی ہے۔ ابو جہل نے کہا چلو مدینے چلے گئے تو کیا ہوا، ہم وہاں بھی تمہیں پریشان کریں گے۔ 2 سال مدینے آئے ہوئے ہو گئے ہیں، لگاتار کفار پریشان کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دی اور مشورہ کیا کہ ہم لوگوں کو 55 سال، حضور کی عمر کتنی ہو گئی؟ 55 سال۔ 55 سال میں اچھا فوجی ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ان کو آنکھیں کھولنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 55 سال ہو گئی ہے۔ تب حضور نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم لوگوں کو یہ لوگ 15 سال سے پریشان کر رہے ہیں، اب بتائیے کیا کیا جائے، تم لوگوں کی مرضی کیا ہے؟ تو سنیے صحابہ کرام نے کیا جواب دیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مشورہ کرنا، تو ہمیں بھی چاہیے جب بھی ہم کوئی کام کریں مشورہ کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
تمام صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ آپ کیا کہتے ہو، اب اس میں کیا کیا جائے، ان لوگوں کا ظلم و ستم تو ختم ہی ہونے کو نہیں آ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں باطل سے کیا ڈر ہے کہ زیر دامان محمد ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے سائے میں ہیں۔ اور میرے دوستو کیا کہا، اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی، اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلیے اسلام کے لیے ہم لوگ دین کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پتہ کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ قرآن شریف میں بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، موسیٰ علیہ السلام تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے، دونوں جا کے لڑو، ہم نہیں جانے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اسی بات کو کہا، یا رسول اللہ، آپ یہ مت سمجھنا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح جواب دیں گے، نہیں، یا رسول اللہ، آپ جیسا بھی ہمیں حکم دیں گے ہم وہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی، اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، اور تمہارا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں۔ یا رسول اللہ، تمہارا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، زمانہ محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ صحابہ اکرام کا یہ جوش دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، اور صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، زمانہ محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، اور تعالی اللہ، یہ شیبہ نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت مند ماؤں کا۔ صحابہ اکرام نے اس طرح سے عرض کیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اور فرمایا، صحابہ اکرام نے عرض کیا، قریش مکہ کو تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں۔ یا رسول اللہ، یہ مکے والے کیا چیز ہیں، قریش مکہ ہوں تو قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو تیار ہو جاؤ۔ 17 تاریخ رمضان المبارک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 لوگ ہیں، اور یہ بھی لوگ ایسے ہیں کہ کچھ کے جسم پر کرتا تک نہیں، کچھ کے جسم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائن بنا رہے ہیں، حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کا ٹچ کرتے ہیں، چھڑی، سیدھے ہو جاؤ لائن میں۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے بدلہ چاہیے، آپ کی چھڑی میرے لگ گئی، مجھے بدلہ چاہیے۔ حضور نے کہا بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے جسم پر کرتا نہیں ہے، آپ اپنے کرتے کو ہٹائیے، چادر شریف کو ہٹائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا تو وہ چومنے لگے، کہا، یا رسول اللہ، میں مر جاؤں، میرا یہ نیت نہیں تھی، میری نیت تو یہ تھی یا رسول اللہ، میدان جنگ میں ہم شہید ہوں گے، اور شہید ہونے سے پہلے میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے جسم کو چوم لوں۔ دیکھیے ایسے موقع پر بھی صحابہ اکرام کی محبت دیکھیے، ان کا ادب و سمان دیکھیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی دیکھیں، آپ نے کرتے تک نہیں ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں جنگوں میں لوگ جاتے ہیں، کیسے کیسے بلو پروٹ جاکٹ پہنتے ہیں، کیسے کیسے ان کے جسم پہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ گولی اثر نہ کرے، وہاں کرتا تک نہیں ہے۔ چند میرے دوستوں گھوڑے ہیں، ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں، اور زیادہ تر کو جنگ لڑنا بھی نہیں آتا ہے، مگر کیا ہے یا رسول اللہ، غلامان محمد ہیں، جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے کہ رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، محبت میں چلے جا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچ گئے، یہ بھوکے پیاسے 313 ہیں، ادھر 1000 ہیں، کھانے پینے کا بھرپور انتظام ہے، یہاں کھجورے تک نہیں ہے کھانے کو، ادھر اونٹ پہ اونٹ کٹ رہے ہیں، سب کچھ عیش و آرام ہے۔ 1000 سے زیادہ کفار ہیں، ان کے ٹرینڈ فوجی ہیں، سب ان کے پاس تلواریں، سارا ساز و سامان ہے، ادھر صرف 313 ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، یا اللہ، یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، ان لوگوں کو میں نے تیار کیا ہے، تیرا نام لینے والے ہیں، اگر آج تیری مدد نہ آئی اور اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر زمانے میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا۔ پھر پیارے آقا کا کانفیڈنس دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی لیتے ہیں اور لکڑی سے نشان لگاتے ہیں، نشان لگا، صحابہ کرام تعجب سے دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں ابو جہل مرے گا، ڈکلیئر کر رہے ہیں حضور کا علم غیب دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں ابو جہل مرے گا، حضور فرماتے ہیں یہ میں نے دائرہ بنایا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا۔ اور دوستو کمال دیکھیے، جب جنگ ختم ہوئی، جب لاشوں کو دیکھا گیا تو جو حضور نے سرکل بنایا تھا، جو حضور نے دائرہ گھیرا بنایا تھا، جہاں جس کا نام لیا تھا وہیں اس کی لاش پڑی ہوئی ملی، وہیں اس کی لاش پڑی ہوئی ملی۔ اور پوری کفار کی دنیا میں زلزلہ طاری ہو گیا، صرف 313 مسلمانوں نے عشق رسول کے وہ جام پیے ہوئے تھے، نہ ہتھیاریں تھیں، کچھ کے پاس تو کھجوروں کی ٹہنیاں تھیں۔ اللہ اکبر، کانفیڈنس دیکھیے حضور کی محبت میں، خدا کی نصرت کا یہ دیکھیے۔ دوستو اب آپ کہیں گے حضرت وہاں تو فرشتوں کی فوج آ گئی تھی، تو ڈاکٹر اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو۔ پہلے وہ فضا تو پیدا کرو، پہلے میدان میں کیوں نکل کے آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سب سے پہلے قبول ہوتی ہے، مگر حضور نے مصلی چھوڑا اور کہاں گئے؟ میدان میں گئے۔ یہ ہمیں بتاتا کیا ہے؟ اپنے بچاؤ کی بھرپور کوشش کرو۔ اور سنیے جناب عالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ اتنی زیادہ بیمار ہیں، حضور نے ان کی بیماری کا نہیں سوچا بلکہ مذہب اسلام کا سوچا ہے۔ سنو، جب جنگ جیت گئے مسلمان، حضرت زید بن اسامہ جنگ کی جیت کی خوشخبری لے کر آ رہے ہیں، ادھر حضور کی بیٹی حضرت رقیہ، حضرت عثمان غنی کی بیوی حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا ہے۔ ادھر جنگ کی خوشخبری آ رہی ہے، ادھر حضرت رقیہ حضور کی سگی بیٹی کو دفن کیا جا رہا ہے، انہوں نے دم توڑ دیا ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایسی سچویشن میں حضور نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا بلکہ میدان میں نکلے اپنے تمام صحابہ کرام کو۔ میرے دوستو، اور یہ کوئی ملک جیتنے کی معاملہ نہیں تھا جیسا کہ آج یہ روس اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، یہ صرف اپنے بچاؤ کی 13 سال بلکہ 15 سال ہو گئے تھے مسلمانوں کو ظلم و ستم سہتے ہوئے۔ ہر ظلم، ہر ستم، ہر ٹارچر، ہر اتیاچار کافروں نے مسلمانوں پر آزما کے تھک چکے تھے، ہر ظلم کر لیا تھا۔ 15 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی ہے۔ جنگ بدر حضور کی عمر 55 سال ہو چکی ہے، اور سب سے پہلا جو مسلمانوں نے اپنا سیلف ڈیفنس، آتم رکشا کی جو ابھیان چلایا تھا وہ 15 سال کے بعد چلایا ہے۔ 15 سال تک دیکھتے رہے، ظلم سنتے رہے، تلواریں سب کچھ سہتے رہے، سوچتے رہے اب سدھر جائیں، اب سدھر جائیں، اب سدھر جائیں۔ پھر بھی 70 لوگ جو قیدی ہوئے، حضور نے ان کو بھی، ان کے ساتھ بھی کوئی ٹارچر نہیں کیا۔ یہ نہیں کیا کہ تم نے 15 سال ہمیں پریشان کیا ہے، اب تم ہمارے قبضے میں آ گئے۔ 70 کفار قیدی بنے، حضور نے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اسلام، ہمارا مذہب اسلام تو جانوروں پر بھی رحم و کرم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو وائرل ہو رہی تھی بلی والی، یہ اسلام کی روح ہے۔ مذہب اسلام انسان تو انسان، جانوروں پر بھی ہمیں رحم و کرم کرنے کا حکم دیتا ہے، جانوروں پر بھی ظلم و ستم کرنے کا ہمیں ہمارے نبی کا حکم نہیں ہے۔ ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی پیار کرنے کا حکم ہمارے نبی نے دیا ہے۔ میرے دوستو، ان سب باتوں کو ہمیں عمل کرنا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی اتر سکتے ہیں، مگر پہلے ہمیں اپنے آنکھ کو پیش کرنا ہے۔ یا اللہ، ہمارے اندر جتنی طاقت تھی ہم نے پیش کر دی ہے، اب تو اپنی مدد نازل فرما۔ پہلے خود مدد کرنا پڑے گی، پہلے خود ہمیں دکھانا پڑے گا۔ یا اللہ، ہمارے اندر جو بھی طاقت ہے وہ ہم نے سب پیش کر دی ہے، اب تو اپنا کرم نازل فرما۔ فلسطین میں دیکھیے صحابہ کرام کا دور، اگر آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو فلسطین کو دیکھو۔ صبح لاشیں اٹھتی ہیں، ظہر میں پھر بیت المقدس میں پہنچ جاتے ہیں، مائیں بیچتی ہیں جاؤ بیٹو، بم تلواریں چل رہی ہیں، مگر وہاں پر وہاں کے مسلمان جھنڈا لے کر پھر چلے جاتے ہیں۔ آزماؤ میرے دوستو، دیکھنا ہے تو وہاں دیکھیے،
وہ مسلمانوں کے جگروں کو دیکھیے، بیت المقدس جہاں ہزاروں انبیاء اکرام کے مزار ہیں، ہمارے حضور نے وہاں پر تمام نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، وہ ہمارا قبلہ ہے، وہاں کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو اپنے دین کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کے لیے اور تمام ظلم و ستم کو روکنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کو بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ، میں ویڈیو یوٹیوب پہ ڈالوں گا، اور بھی آپ لوگوں کو میں نے کل ہی بتایا تھا کہ خوب آپ لوگ دیکھیے، اس کو سمجھیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آج اس کی تاریخ ہے، ان کی بھی آپ تاریخ، ان کی بھی حکایتیں، ان کی بھی کہانیاں آپ لوگ سنیے انشاءاللہ۔ اثر میں ہم ان پر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان 313 کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ کم سے کم 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، ان سب کے لیے ہم